الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ہمارے لیے راہبر، رہنما اور ہمارے لیے اسوہ اور مقتدیٰ ہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من ہدی الی الاسلام ورزق کفافا وقنع اللہ فیما آتا، کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو ہدایت سے نواز دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ ہدیہ الی الاسلام، اسلام کی طرف جس کی رہنمائی کر دی گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوسری بات فرمایا وَرُزِقَ کفافاً، اور یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا فرما دیا جو اس کے لیے گزر بسر کے لیے کافی ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمائی وَقَنَّعَ اللَّهُ فِي مَا آتا، رزق عطا کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اس رزق پر اس کو قناعت عطا فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو اس رزق کو اپنے آپ کے لیے کافی سمجھ لے. تو یہ تین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بیان فرمائی، اور اس سے پہلے فرمایا قد افلح، یقیناً کامیاب وہ شخص ہے. تو کامیابی کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ تین چیزیں ہیں. پہلی چیز، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما دیا، جس شخص کو اسلام مل گیا، یقیناً یہ شخص نے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لی. اس شخص کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت میسر آ گئی. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت سے نواز دے، اسلام عطا کر دے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر کسی محنت کیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نواز دیا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ہر ایک کافر کو، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو اسلام ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. فرعون کی مثال آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی تمام طرح کی آسائشیں اس کے پاس موجود تھی، دنیا کی ہر طرح کی نعمت اس کے پاس موجود تھی، اس پر فخر کیا کرتا تھا، اور جو قوم کو بتایا کرتا تھا الیس لی ھذا ملک مصر وھذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اے میری قوم تم دیکھتے نہیں ہیں کہ میرے لیے مصر کی بادشاہت ہے، مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے، اور میرے پاس نعمتوں کی اس قدر فراوانی ہے کہ میرے جو تخت ہے یا محل ہے اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. افلا تبصرون، کیا یہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ اور اس کو اپنے رب ہونے کی دلیل بناتا تھا. اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ تو میرے پاس ہیں، ان کے پاس دیکھو، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جس کے پاس دنیا کے کوئی مال و متاع نہیں ہے؟ لیکن جب اس دنیا سے جانے لگا، یہ سب کچھ نعمتیں جب ختم ہو گئی، موت اس کے قریب آئی، تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے اپنی زبانی، اور یہ کہنے لگا پر مجبور ہو گیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یہ وہ شخص کے کلمات ہیں جس کے پاس دنیا کی ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اس دور کے حساب سے سب سے بڑی دنیا کی جو آسائشیں تھی اس کے پاس موجود تھی. لیکن جب موت آنے کا وقت قریب آیا تو کیا اقرار کرتا ہے کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا یہ اسلام قبول نہیں فرمایا. تو گویا کہ وہ بھی بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں وہ اسلام ہے. اور اسی طرح آخرت میں کافر، ہر ایک کافر تمنا کرے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن لوگ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش دنیا میں اسلام لے آتے. اور پھر اسلام صرف کلمہ پڑھ لینا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس وقت خواہش کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے. یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، کہ آگ سے ہر وہ شخص نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. تو یہ کافر لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جنہیں جہنم سے نکالا جا رہا ہے، کہ کاش ہم بھی نکل جاتے. تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، دنیا میں گناہ کرتے تھے لیکن کلمہ پڑھنے والے تھے. تو اس ٹائم وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اسی طرح ہر نفس جب دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے. ہر شخص جو ہے دنیا سے جانے کے بعد فوراً یہ تمنا کرتا ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا۔ تو یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا، ایک شخص کی موت بھی اسلام پر ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ پیغمبر بھی اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی جب بادشاہت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز دیا، اس کے بعد یہ فرماتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی، تو نے بادشاہت عطا کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس کیا نعمت نہیں ہوتی، اس کے بعد ساری سلطنت ہوتی ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت میں موت دے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی حالت پر موت دے دے، والحقنی بالصالحین، اور جو ہے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، آخرت میں میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کو بھی کرنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے حکم عطا فرما دے، مجھے جو ہے صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور موت کے بعد میرا حشر نیک لوگوں کے میں کر دے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا کی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی جو ہے وہ صحبت عطا فرما آخرت میں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی، اور قرآن کریم اور احادیث میں جتنے بھی معیار قائم ہوئے ہیں، وہ سارے اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً یہ شخص کامیاب ہو گیا، اور یہ کامیابی بھی اسلام کے ساتھ ممکن ہے۔ دوسری جگہ فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ یقیناً واضح کامیاب ہو گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اسلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو مثال بیان فرمائی یا پہلی جو بات کی، قد افلح من ہدی الی الاسلام، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسلام کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا ورزق کفافا، وہ شخص بھی کامیاب ہے، اسلام کے ملنے کے بعد اسے کافی رزق مل گیا، اتنا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا جو اس کے لیے کافی ہو جائے، جو اس کے گزر بسر کے لیے کافی ہو جائے، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اسے کسی سے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ شخص جس کے پاس اتنا رزق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہوا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص اس حالت میں صبح کرے اسے کسی کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطر نہ ہو، اپنے مال پر بھی امن ہو، اپنی جان کی حفاظت کا بھی کوئی خوف نہ ہو، آمنا فی سربہ معافی فی جسدہ، اور اس کا جسم صحیح سلامت ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک دن کا جو ہے وہ کھانے کا بندوبست ہو، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، 24 گھنٹے کے لیے اس کے پاس جو ہے کھانا موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدْ جُمِعَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ شخص اتنا بڑا غنی ہے، اتنا امیر شخص ہے کہ پوری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں لا کر جمع کر دیے گئے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جسے اتنا رزق عطا فرما دیا کہ جو کافی ہو جائے اس کے لیے۔ بعض اوقات انسان کو جب ضرورت سے زائد ملتا ہے تو بغاوت پر اتر آتا ہے، سرکشی پر اتر آتا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ظالم، جتنے بھی بڑے بڑے جابر، فرعون اور دیگر، یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے حد سے تجاوز کر گئے۔ بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے، فلاں بندوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نوازا ہوا ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کرنے والی ذات ہے. ہر ایک شخص جس کا وہ مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کے ضرور عطا فرماتا ہے. اور بعض اوقات ایک انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، اس کو ضرورت سے زیادہ دے دیا جائے. بہت سارے لوگ جو ہے بغاوت پر اتر آتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق میں اضافہ کر دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت پر اتر آئیں، زمین کو تباہ اور برباد کرتے ہیں اپنی سرکشی کی وجہ سے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق ہر شخص کو دیکھتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ مِنْ عِبَادِي لَا يَصْلُحُهُمْ إِلَّا الْفَقْرُ. میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن میں صرف فقر ہی راس آتا ہے، جن کے مقدر میں فقیر ہونا ہی بہتر ہے. لَوْ أَغْنَيْتُهُمْ لَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اگر میں ان کو غنی کر دوں، ان کو ضرورت سے زیادہ عطا کر دوں، لَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تو ان کا دین برباد ہو جائے گا. ان کا یہ دنیا مل جائے گی لیکن دین کو تباہ و برباد کر بیٹھیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم میں جو ہے وہ پہنچ جائیں گے اپنے اس عمل کی وجہ سے. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم مال دیا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ نعمت صرف مال نہیں ہے. ہمارا یہ تصور یا ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ نعمت صرف مال ہے. اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ ان کے پاس دنیا کا مال و متاع بے شمار ہے لیکن صحت نہیں ہے. دنیا کے بے شمار مال و متاع کے مالک ہیں لیکن کھا پی کچھ نہیں سکتے. ان کا کھانا اور پینا کیا ہے؟ چند سبزیاں ہیں، چند جو ہے وہ سبزیاں اور پانی کے چند لقمے کھاتے ہیں. اور اگر ان کا بینک بیلنس دیکھا جائے کہ دنیا کے ارب پتی اور کروڑ پتی لوگ ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے، یہ بندے کی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے. اسی طرح بعض کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک نیک اولاد، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی سکون کا باعث بنے. اسی طرح نعمت کی بے شمار اقسام ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک پر رکھی ہیں. تو یہ نعمتوں کی جب ہم ناقدری کرتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. دنیاوی معاملات میں اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے کم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تم سے کم نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور بعض سلف میں سے شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ شخص جا رہا ہے، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے فلاں فلاں لوگ، ان کو کیا کیا تو نے عطا کیا ہوا ہے. کسی کے پاس کس قسم کی سواریاں ہیں، ہر طرح کی آسائشیں ہیں، اور میرے پاس جوتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے. جاتے جاتے آگے دیکھتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. اس کو دیکھ کے چونک جاتا ہے اور خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کم سے کم پاؤں تو دیے ہیں، چل تو سکتا ہوں، اس شخص کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نہیں نوازا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت جسم دیا ہوا ہے، بدن دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہا وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، جن کا سٹیٹس آپ سے اوپر ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کو تم حقیر جاننا شروع کر دو گے. اور آج کل لوگوں کی زبانوں پر اکثر شکوہ کہ ہمیں کیا ہے، فلاں لوگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہیں فلاں فلاں کے بعد بڑی نعمتیں ہیں، مجھے کیا ملا ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے. یہ زبان پر شکوے اسی چیز کا نتیجہ ہیں. تو ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَرُزِقَ كِفَافًا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے بھی دعا کی. آل محمد کے لیے آپ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا رزق صرف قوت کو بنا دیں۔ قوت کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کے پاس، ان کے پاس صرف اتنا رزق ہو کہ ایک دن کا میسر ہو جائے ان کو، ایک دن کا رزق ان کے پاس اتنا رزق ہو، اتنے پیسے، اتنا مال و دولت ہو کہ ایک دن کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اس کی حکمت اہل علم نے یہ ذکر کی ہے کہ جب یہ ختم ہو پھر تیرے در پہ آئیں، پھر تجھ سے سوال کریں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کے در پہ آنا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، مختلف طرح کی نعمتوں کا سوال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ہوئے ہیں، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، تو گویا کہ وہ سب سے جو ہے وہ فقیر آدمی ہے، اور دوسرے کے پاس جو ہے وہ چند مال کے کچھ حصہ مال کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی در پر بار بار آتا ہے، جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کے در پہ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے، تو اس لیے آپ نے دعا کی کہ آل محمد کا رزق جو ہے وہ صرف قوت ہونا چاہیے، ان کے پاس اتنا ہو کہ ایک دن کھائیں، دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ کے در پہ ہوں اور پھر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَقَنَّا اللَّهُ فِي مَا آتا، اور رزق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو قناعت عطا فرما دے، جس کو اس پر جو ہے وہ کافی ہونا بنا دے، جس کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پر صبر کر لے، یہ بھی کامیابی کی ایک دلیل اور کامیابی کا ایک جو ہے وہ معیار ہے، ورنہ انسان کا دل دنیا سے کبھی نہیں بھرتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی مال کی حرص، اس کے بعد جو ہے دولت کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمہیں ہلاک کر دیا ہے کثرت کی حرص نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں سونے کی ہوں، لابتغى الی الثالث، وہ تیسری تلاش کرے گا۔ دو پہاڑ اگر ایک انسان کے پاس دو پہاڑ سونے کے ہوں، لابتغى الی الثالث، وہ تیسرا تلاش کرے گا۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کا یہ جو دل ہے یہ مٹی ہی بھرے گی، کبھی یہ لالچ ختم نہیں ہوگی، کبھی یہ طمع ختم نہیں ہوگی، کبھی یہ حرص ختم نہیں ہوگی، کثرت کی حرص کہ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے، زیادہ عمر مل جائے، یہاں تک کہ اس میں مٹی آئے گی، مٹی یہ پیٹ بھرے گی۔ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، یہ انسان کا جو پیٹ ہے یہ مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی ہی اس میں پڑے گی تب ہی بھرے گا۔ لیکن وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، اس کے لیے خوشخبریاں اور بشارت ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت سے نواز دیا ہے، جتنا مل گیا کافی ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا۔ تو یہ تیسری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کامیابی کا رکھا کہ یہ کامیابی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کریں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اسلام کی نعمت ہے، اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ بڑھا دے گا، تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔